السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ ماہ محرم الحرام چل رہا ہے اور آج ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ ہو چکی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اسلامی سال جو ہے ماہ محرم الحرام سے ہی شروع ہوتا ہے۔ وہ ماہ محرم الحرام ہمارا اسلامی سال جو ہے قربانی سے شروع ہوتا ہے اور قربانی پر ہی ختم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری باتیں ہیں۔ انشاءاللہ آج میں آپ کو بتلاؤں گا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کے بعد میں کیا واقعہ ہوا، یعنی کہ امام حسین کے شہید ہونے کے بعد میں کیا واقعہ پیش آیا، اس کو وضاحت کے ساتھ اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ گزارش ہے اس واقعے کو پورا سننے کی کوشش کریں اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ بہت ہی درد بھرا بیان ہے، واقعہ ہے، دل کی توجہ کے ساتھ گہرائیوں کے ساتھ اس کو سننے کی کوشش کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو گئے، میرے آقا حسین جب شہید ہو گئے تو یزیدی لشکر نے خیمہ اہل بیت کا سارا سامان لوٹ لیا۔ میرے امام حسین جو شہید ہو گئے اور شہید ہونے کے بعد میں جو یزیدی لشکر تھا، سارا کا سارا سامان یزیدیوں نے خیمہ اہل بیت کا لوٹ لیا اور خیمے کو جلا ڈالا۔ اللہ اکبر، کیا کیا ظلم و ستم ڈھائے ہیں ان یزیدیوں نے۔ خیمے کو جلا ڈالا اور اپنے مرے ہوئے فوجیوں کو دفن کیا۔ ان یزیدیوں نے اپنے مرے ہوئے فوجیوں کو دفن کر دیا اور تمام شہداء کرام کا سر کاٹ کر اور ان کی مقدس لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ ان یزیدیوں نے تمام شہداء کے سر اکرم کو کاٹ لیا۔ ان یزیدیوں نے شہداء کرام کے سروں کو کاٹ لیا اور ان کی مقدس لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے، جس سے ان کی ہڈیاں چور چور ہو گئی۔ یہ ظلم و ستم ڈھائے کربلا کے میدان میں ان یزیدیوں نے، اور ان کی لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ دیا۔ ان کی لاشوں کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا گیا۔ اللہ، یہ ان یزیدیوں نے ان شہداء کرام پر ظلم و ستم ڈھائے۔ تمام شہداء کرام کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر، تمام شہداء کے سروں کو نیزوں پر چڑھا لیا اور چڑھا کر کربلا سے کوفہ اور دمشق تک گشت کرایا۔ اللہ اکبر، نیزوں پر چڑھانے کے بعد میں کربلا سے دمشق تک گشت کرایا، گھماتے رہے ان شہداء کرام کے مقدس سروں کو۔ اللہ، پھر عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ کے دارالحکومت کو آراستہ کیا اور دربار عام منعقد کر کے حضرت امام حسین پاک کے سر انور کو، اللہ، حضرت امام حسین کے سر انور کو اپنے تخت کے نیچے رکھا اور بے ادبی کی۔ اللہ، ایسے ایسے ظلم و ستم ڈھائے ان شہداء کرام پر ان یزیدیوں نے۔ آج ہماری قوم مسلم کہاں ہے؟ آج ہم یزیدیوں کے رویے کو اپناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں۔ 10 دن کے لیے حسینی نہ بنو، تو آپ سے التجا کرتا ہوں، 10 دن کے لیے حسینی نہ بنو، بلکہ حسینی بننا ہے۔ خاندان اہل بیت سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو میرے حسین نے تو کربلا کے میدان میں بھی آخری سجدہ کیا ہے، جنگ کے میدان میں، اور آج ہم 10 دن کے لیے حسینی بن جاتے ہیں اور نکل آتے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ اور دربار عام منعقد کیا، حضرت امام پاک کے سر انور کو اپنے تخت کے نیچے رکھا اور بے ادبی کی۔ پھر ثمر مردود کے ساتھ ان کے مقدس سروں کو یزیدی ناپاک کے پاس دمشق بھیج دیا گیا۔ اللہ، ان کے مقدس سروں کو یزیدی دمشق کے پاس ناپاک
کے پاس یعنی کہ یزیدی ناپاک جو تھا اس کے پاس بھیج دیا گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو۔ یزیدی ناپاک نے سر مبارک اہل بیل اطہار کو حضرت امام زین العابدین کے ساتھ مدینہ منورہ کیا، مدینہ منورہ روانہ کیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے پہلو میں یا حضرت امام حسن کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سر انور تھا، ان یزیدیوں نے جو آپ کا سر کاٹ لیا تھا، ان یزیدیوں نے آپ کے سر انور کو کاٹ کر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ روانہ کیا، اور آپ کا سر انور جو تھا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا، یا پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں مدفون کیا گیا۔ کیسے کیسے ان ظالموں نے ان شہداء کے مقدس لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے ہیں۔ میرے حسین نے تو کربلا کے میدان میں بہت سجدہ کیا ہے، تلواروں کے سائے میں میرے حسین نے وہ سجدہ کیا ہے کہ جس سجدے کو چرند و پرند نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، تلواروں کے سائے میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، شجر و حجر نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، لیکن سر سجدے سے اٹھاتا ہوا کسی نے نہیں دیکھا، اور پیغام دے دیا، اپنے خاندان کے ایک ایک افراد کی قربانی دے کر یہ پیغام دے دیا، اے قوم مسلم، اے پوری دنیا کے مسلمانوں، اگر تمہیں واقعی محبت ہے اپنے نبی سے، اگر تمہیں واقعی میرے نانا جان سے محبت ہے تو اپنے دین پر آنچ نہ آنے دینا، بھلا سے جان جائے تو چلی جائے، لیکن نبی کا دیا ہوا ایمان نہ جانے پائے، نبی کا دیا ہوا ایمان نہ جانے پائے۔ اللہ اکبر، میرے حسین نے وہ سجدہ کیا ہے، تو 10 دن کے لیے حسینی نہ بنو، 10 دن کے لیے حسینی نہ بنو، سالہ سال کے جب تک ہماری زندگی ہے، ہمارے جسم میں اگر ایک قطرہ بھی باقی ہے، اگر ہمارے جسم میں جب تک سانس باقی ہے، ہم خاندان اہل بیت اطہار سے محبت کرتے رہیں گے، ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرتے رہیں گے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے، سبحان اللہ، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زاد کا، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ ظلم ابن زاد کا، جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ تو گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ وقت پر نماز کی پابندی کریں۔ میرے حسین نے سر کٹا دیا لیکن نبی کے دین پر آنچ نہ آنے دی، نبی کا دیا ہوا ایمان نہ جانے دیا، اور آخری سجدہ کیا۔ تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ میرے حسین سے اگر آپ کو محبت ہے، خاندان اہل بیت اطہار سے محبت ہے، تو ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلیں، 5 وقتہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔